نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، شیخ الاسلام حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب سے کسی نے بابری مسجد کے متعلق پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ بابری مسجد تھی اور ہے اور رہے گی، اور جو آج وہاں پر رام مندر تعمیر ہو رہی ہے، یہ تو سپریم کورٹ بھی مانتا ہے کہ بابری مسجد نہ وہاں کوئی مندر تھا نہ کوئی مندر توڑا گیا، بلکہ بابری مسجد ہی تھی اور بابری مسجد ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ آستہ کی بنیاد پہ تھا کہ تاکہ آپس میں نا اتفاقی نہ ہو، انتشار نہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے جتنے بھی جج ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں گے اور یہ سمجھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمان قوم وہ ہے جو مان جائے گی، جیسا ہم فیصلہ دیں گے ویسے وہ مان جائیں گے۔ اگر دیکھا جائے دستاویز کے حساب سے، ڈاکیومنٹ کے حساب سے، تو آج بھی میرے بزرگوں وہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا، مان لیا، لیکن اندر سے تکلیف ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ فیصلہ غلط ہوا ہے، لیکن ہمارے ملک کا قانون ہے، ہمارے ملک کا ایک دستور ہے، ہمارے ملک کی عدالت نے جب فیصلہ کر دیا تو ہم نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن چند پھرے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بلکہ جو ہے نا ہماری جیت ہوئی ہے، وہ دھوکے میں ہیں، وہ خام و خیال میں ہیں، ان کی جیت نہیں ہوئی بلکہ جیت مسلمانوں کی ہے، اور ایسی جیت جنہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اپنے دلوں پر پتھر رکھ لیا ہے۔ اسی بات کو حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب سے جب کسی میڈیا والے نے سوال کیا تو حضرت نے پھر جو ہے نا کس طریقے سے جو ہے بتایا ہے، تھوڑا آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جتنا ہو سکے شیئر کیجئے، لائک کر دیجئے، ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ آئیے آپ جو ہے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی جو ہے نا اس تقریر کو، اس باتوں کو سماعت کر لیجئے۔ ارے بھائی جمعیت علماء کے بارے میں یار سوال کرو، تم تو لے کے اجودھیا کے بارے میں سوال، نہ اجودھیا میں جمعیت علماء کا دفتر ہے، نہ کبھی میں گیا ہوں اجودھیا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اتر پردیش میں مدرسوں کو لے کر جانچ ہو رہی تھی، اس پر آپ کچھ کہیں گے؟ اجودھیا کے اندر ہم تو خوش ہیں یار، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 50 سال سے لڑ رہے تھے کیس اجودھیا کا۔ ہمارا کیس جانتے ہو کیا تھا؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کیس یہ تھا کہ اجودھیا کی بابری مسجد رام جنم بھومی کے مندر کو توڑ کر بنائی گئی ہے، جانتے ہو یہ؟ میں کیس لڑتا رہا ہوں، میرے بڑے بھائی لڑتے رہے، یہ تقریباً 70 سال یہ کیس لڑا، کروڑوں روپیہ ہم نے خرچ کیا۔ ہمیں یہ خوشی ہے کہ جس چیز کو ہم کہتے تھے کہ یہ بابری مسجد کی جگہ ہے، سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ مسجد اپنی جگہ پر ہے، مسجد مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی۔ آپ نے پڑھا؟ کہا نہیں کہا؟ اچھا، سپریم کورٹ نے کہہ دیا جنہوں نے تالا کھولا یا جنہوں نے یہاں بت رکھا انہوں نے غلطی کی، کہا نہیں کہا؟ یہ بھی کہا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ ہم مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ ہم تو کامیاب ہیں، ہم کہتے تھے کہ مسجد اپنی جگہ ہے، جو مسجد مندر کو توڑ کر بنائی جائے گی وہ مسجد اسلام میں نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ کیا سمجھتے؟ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جو میں کہتا تھا سپریم کورٹ نے وہی کہا کہ مسجد اپنی جگہ ہے، رام مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائے گی۔ میں کہتا ہوں میں تو کامیاب ہوں، آستھا کی بنیاد کے اوپر انہوں نے دے دیا دوسرے کو، یہ ان کا کام ہے۔ جو الزام بابر کے اوپر پڑتا تھا آج وہ الزام موجودہ لوگوں کے اوپر پڑ رہا ہے کہ مسجد کو لے کر کے انہوں نے مندر بنا دیا۔ بابر اس الزام سے بری ہے۔ آنے وہ ان سے پوچھو کیوں آ رہے ہیں، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ارے بھائی کسی کی بھی باری ہو یار، تم نے ایک کے بارے میں پوچھا تو میں نے جواب دے دیا۔ تمہارے اندر ہمت ہے تو تم میری اس بات کی تردید کر کے دکھلاؤ۔ ہاں
नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ दूसरे की बात, मैं तो ये कह रहा हूँ कि लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज खोलो। अब बताइए इसमें आपको क्या इश्काल है? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ। दोस्तों, आपने हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब की बात समाअत की। मैं समझता हूँ कि आपने काफ़ी कुछ इस बयान से आपने समझ लिया होगा, और मैं अपने तमाम हिंदुस्तान में बसने वाले हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, तमाम को एक पैगाम देना चाहता हूँ। ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता है। यहाँ पर हर मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम आपस में मिल कर रहें। तो मेरे प्यारो, जो है ना, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दोस्ताना इतना बरकरार रखो कि मज़हब बीच में आड़ ना आए। दोस्ताना इतना बरकरार रखो कि मज़हब बीच में आड़ ना आए। कभी वो आपको मंदिर छोड़ आए तो कभी आप उसको मस्जिद छोड़ आए। तो मेरे बुजुर्गों, जो है ना, इस तरीके से मिलजुल के रहना चाहिए। ये चंद सरफिरे लोग हैं जो मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। हमारे बीच में तासुब परस्ती पैदा करना चाहते हैं। याद रखना, कोई किसी को खाने को देने वाला नहीं है। हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं जब खाने को मिलता है। तो इसलिए जो है, इस बात को हम समझें, मिलजुल कर रहे। बड़ा अफसोस होता है, जब हम छोटे छोटे थे तो हम देखा करते थे कि अगर किसी हिंदू भाई के यहाँ शादी होती थी तो उसका कार्ड हमारे घर पे भी आता था। जब हमारे घर में शादी होती थी, हमारा कार्ड उनके घर में भी जाया करता था, और जो है वो भी हमारे यहाँ किसी भी खुशी के प्रोग्राम में शरीक होते थे, गम के प्रोग्राम में शरीक होते थे। और अक्सर हमने भी अपनी ज़िंदगी जो है ना, हमारे हिंदू भाइयों के घरों में गुजारी। हमारे वालिद साहब किसान थे, 20-25 साल उन्होंने किसानी की। जो है हम भी जो है, कोई भेदभाव बिल्कुल नहीं था। ऐसा लगता था कि जैसा कि हम घर के अंदर है, अपने घर में हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं वो चीज़ें नहीं हैं। बड़ी वो चीज़ें तमाम की तमाम मोहब्बतें ख़त्म हो चुकी हैं। तासुब परस्ती, हसद और इसी तरीके से जलन, ये तमाम चीज़ें पैदा कर दी गई हैं। तो मेरा आज का इस कहने का मकसद ये है कि हम तमाम चीज़ों को ख़त्म करें, प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें। तो इसलिए मेरे प्यारों, जो है ना, इस वीडियो को देखने के बाद जितना हो सके शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व